أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سورہ البقرہ چیپٹر 2 ورس 157. جن پر جب بھی کوئی مصیبت آئے گھبراتے نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. Commenting on this verse, Hazrat Muslim Maud رضی اللہ تعالیٰ عنہ in تفسیر کبیر والیوم 2 on page 301 further says, پھر انا الیہ راجعون میں ایک اور مضمون بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ جب کوئی رنج انسان کو پہنچتا ہے تو فطرت کہتی ہے کہ میرے اندر آخر کوئی کمزوری تھی تبھی تو مجھے یہ دکھ پہنچا، اگر میں طاقتور ہوتا تو یہ دکھ کیوں پہنچتا. اب اس دکھ کو کوئی طاقتور ہی دور کر سکتا ہے. غرض رنج ہمیشہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی بیرونی طاقت مدد کرے، اور جب انسانی ذہن کو فطرت اس طرف لے جاتی ہے کہ اب کوئی غیر طاقت ہی مدد کرے تو مان اس کا دل ادھر مائل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو اس دکھ کو دور کرے. چنانچہ اس وقت وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہی ہوں اور میں اسی سے مدد مانگتا ہوں، اس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو میری مدد کرے. انا الیہ راجعون کے بے شک یہ بھی معنی ہیں کہ آخر ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، لیکن اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ اگر ہم نے لوٹنا ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اگر ہم نے گریہ ازاری کرنی ہے تو اس کے سامنے ہی کرنی ہے. بس اسلام نے یہ سبق فطرت کے تقاضے کے عین مطابق دیا ہے. جب کوئی رنج پہنچتا ہے تو یہ انسان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے، اس لیے وہ اسے خود دور نہیں کر سکتا. وہ طبعاً یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے دوست اور عزیز اس کی مدد کریں، مگر فرمایا یاد رکھو تمہارا سب سے بڑا عزیز اور دوست خدا تعالیٰ ہے، تم اس کے سامنے جھکو اور اس سے مدد طلب کرو. جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سبق پر عمل کرتے ہیں وہ ناکام و نامراد نہیں رہتے. ناکام و نامراد وہی ہوتا ہے جو غیر طبعی فعل کرتا ہے. مثلا رات کو ڈاکہ پڑتا ہے تو عقل مند شخص اپنے عزیزوں اور دوستوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے مدد طلب کرتا ہے، لیکن بیوقوف انسان دوڑ کر جنگل کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ جنگل میں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اسی طرح روحانی دنیا میں ایک عقل مند انسان تو خدا کی طرف جاتا ہے، لیکن بیوقوف جو ہی ہائے اماں ہائے اماں کہتا رہتا ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ اماں نے کیا کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے خدا تعالیٰ نے ہی کرنا ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کے پاس جاتا نہیں، وہ اس کے پاس جاتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا. بس انسان کا فرض ہے کہ جب اسے کوئی رنج پہنچے تو وہ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہے. یعنی اگر مجھ پر مصیبت آ گئی ہے تو بقول پنجابی بزرگوں کے ملا کی دوڑ مسیح تک میں نے خدا تعالیٰ کی طرف جانا ہے اور اس سے مدد طلب کرنی ہے، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی برکات سے حصہ دیتا اور اس کے مصائب کو دور فرما دیتا ہے. اسی طرح وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میں یہ لطیف مضمون بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے غلام ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں.
بس اگر ہم صبر سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس صدمے کا بہتر بدلہ مل جائے گا۔ پھر ہمیں کسی جزا فضا کی کیا ضرورت ہے؟ گھبراہٹ صرف اسے ہو سکتی ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ دکھوں اور تکالیف کے بدلے میں کوئی جزا مقدر نہیں، مگر مومن تو سمجھتے ہیں کہ جب ہم خدا تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ ہمارے دکھوں کا بدلہ اپنے غیر معمولی انعامات کی شکل میں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور جب کوئی ایمان اور یقین کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہو تو اسے بے صبری دکھانے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟